آج 27 رمضان شب قدر لیلۃ القدر کی وہ عظیم الشان رات آ چکی ہے جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 27 رمضان کی اس رات میں صرف چاول کے 7 دانوں پر ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے ہیں تو واللہ جب تک وہ دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، رزق، دولت، شادی، محبت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ وہ عمل ہے جس کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان 7 دانوں کے بعد انہیں زندگی میں کبھی بھی کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ شب قدر کے ان چند لمحوں میں چاول کی ان دانوں پر جو مہر لگ جاتی ہے وہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، کیونکہ اس رات نصیب لکھا جاتا ہے۔ اس رات پورے سال میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا ہوگا، کیا ملے گا، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر آج بھی آپ نے یہ موقع گوا دیا تو اگلے 365 دن آپ صرف پچھتاوے میں گزاریں گے۔ کیا آپ آج وہ خزانہ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں جو صرف آج رات کے لیے کھلا ہے؟ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ خزانوں کے منہ کھول کر بیٹھا ہے اور ہم لاپرواہی کر جائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 27 رمضان کو چاول کے 7 دانے ہی کیوں؟ کیونکہ یہ دانے آپ کی زندگی کے 7 پہلوؤں رزق، صحت، عزت، محبت، اولاد، حفاظت اور سکون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر آج کی رات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ 7 پہلو دنیا کی ہر شے آپ کو مل جائے تو چاول کے 7 دانوں کا یہ عمل خاص طریقہ سے ایک بار لازمی کر کے دیکھو۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کی 5 تاک راتوں کو اللہ کے حبیب ہر رات تلاش کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نصیب نہیں کھلتا۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی رات چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ اگر کل سورج نکلنے سے پہلے آپ کو اپنی تقدیر بدلتی ہوئی نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ یہ وہ عمل ہے جو بند پڑے کاروبار کو چلانے، گھر کی نااتفاقی ختم کرنے، غیب سے رزق لانے کے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ اگر آج کی رات یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو شاید پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس چاول کے 7 دانوں کا آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ کوئی عام چاول کے 7 دانے نہیں ہیں۔ جب آپ 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات، اس برکت والی، عظمت والی، نصیب کی لکھائی والی رات میں یہ کلام یعنی سورہ کوثر پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اکثر لوگ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کی غلطی ان کے پورے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف وہ خاص طریقہ بتاؤں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ چاول کے 7 دانوں کو آپ نے کہاں پر رکھنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے قسمت کے ستارے چمک اٹھیں۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیجیے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، ہم نے اپنی زندگی کے کتنے دن، مہینے، کتنے سال غفلت میں گزارے۔ ہم ہر روز رزق کے لیے بھاگتے ہیں، ہم اپنوں کی بے رخی پر روتے ہیں، ہم بیماریوں اور پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن جب رب کی رحمت خود چل کر ہماری دروازے پر دستک دیتی ہے تو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج لیلۃ القدر کی یہ خاموش رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج کی رات آپ نے ایک بار بھی اللہ کا نام لے لیا تو وہ آپ کے ترازو میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ آج کی رات آسمان سے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ آج آسمان سے فیصلے اتر رہے ہیں، آج رزق کے تھیلے بانٹے جا رہے ہیں، ہر کسی کا نصیب لکھا جا رہا ہے۔ پورا سال کیا ہوگا، ہر شے کے بارے میں آج کی رات لکھ دیا جائے گا۔ آج لاپرواہی کی رات نہیں ہے۔ اگر آج بھی آپ نے یہ سوچ کر ویڈیو سکپ کر دی کہ چلو کل دیکھ لیں گے، یہ تو عام سی رات ہے، تو یاد رکھیے کل جب سورج نکلے گا تو شاید آپ کے نام کا فیصلہ لکھا جا چکا ہوگا اور پھر آپ پورا سال پچھتائیں گے کہ کاش صرف ایک بار یہ عمل کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ یہ عام سا وظیفہ آپ کو لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو روحانی طاقت چھپی ہے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ رات صدیوں میں ملتی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو سکپ کی تو آپ صرف ایک ویڈیو سکپ نہیں کر رہے بلکہ آپ وہ سنہری موقع سکپ کر رہے ہیں جو آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کو مٹا سکتا ہے۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال تک آپ کی اسی طرح پریشان رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی آپ کے گھر کا سکون برباد کرتی رہے؟ ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت سے وظائف کیے، لیکن آج کی رات یہ چاول کے 7 دانوں کا معجزہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب میری بات کو غور سے سنیں۔ میں یہ ویڈیو صرف ویوز کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ مقصد میرا یہ ہے کہ آج کی رات کوئی بھی بندہ خالی ہاتھ نہ رہے۔ اکثر لوگ آدھا وظیفہ سنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا۔ ارے بھائی، جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس چاول کے 7 دانوں کو کب اٹھانا ہے، کس سمت میں بیٹھنا ہے اور دل کی تڑپ کیسی ہونی چاہیے، تب تک عمل میں جان نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو وہ خاص کڑی دوں گا جو آپ کی دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک لے جائے گی۔ میں آپ کو وہ وقت بتاؤں گا جب رحمت کا فرشتہ آپ کے سر پر کھڑا ہوگا، اور جیسے ہی آپ وہ الفاظ پڑھیں گے، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کل صبح جب آپ بیدار ہوں تو آپ کے دل میں ایک سکون ہو اور غیب سے رزق کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں، تو اس ویڈیو کو آخری لمحے تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اب ہم اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی کی کڑواہٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، وظائف کے سمندر میں اترنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ شب قدر، لیلۃ القدر کی وہ مبارک کڑی ہے جہاں کروڑوں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنا دامن پھیلا کر بیٹھا ہے، کسی کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے۔ ہر کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بلکہ لاکھوں مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ جب اتنے سارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں تو اتنی ساری زبانیں ایک ساتھ آمین کہتی ہیں تو عرش الہی پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں بہت سے مسلمان مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ ان میں سے کسی ایک کی طرف دیکھ کر سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیا پتہ آج کسی ایک کی آنکھ کا آنسو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، ہم تیرے گناہ گار بندے آج لیلۃ القدر کی اس عظیم رات میں تیرے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اللہ، ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن تیری رحمت کی وسعت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو اس وقت پریشان حال ہیں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، جن کے سروں پر قرض کا پہاڑ ہے، یا اللہ، چاول کے 7 دانوں کے صدقے ان کی زندگیوں میں 7 خوشیوں کے پہلو بڑھ دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک، پاک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ، آج تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، ہماری تقدیر میں رزق، ایمان، عزت، سکون لکھ دے۔ یا اللہ، ہمیں اس سال کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنی ذات کے۔ میرے بھائیو، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ابھی اس دعا کی تاثیر آپ کے دل میں اترنے والی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی ایک ایسی حاجت ضرور لکھیں جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ جب دوسرے لوگ آپ کا کمنٹ پڑھ کر آمین کہیں گے تو وہ آمین آپ کی تقدیر بدلنے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ دوستو، اس اجتماعی پکار کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ پکار ہے جو بند دروازے کھول لیتی ہے۔ یہ جو چاول کے 7 دانے آپ کے پاس موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی بن رہے ہیں۔ ہم اس پر اللہ کا کلام پڑھیں گے، لیکن پہلے اپنے دلوں کو اس دعا کے نور سے صاف کرنا ضروری ہے۔ جب شب قدر کی یہ رات توبہ کی رات ہے، پکارنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اگر آپ نے ابھی بھی اس دعا میں سچے دل سے آمین کہہ دیا تو یقین جانیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب جو وظائف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس دعا کی قبولیت پر مہر لگا دیں گے۔ یہ رات بار بار نہیں آئے گی، یہ لمحے ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ جڑ جائیے، اب جو عمل بتا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دعا کی روحانی طاقت کو سمیٹنے کے بعد اب آپ نے چاول کے 7 دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اب ہم اس کلمے کی ضرب لگانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اگر آج شب قدر کی اس مبارک رات میں چاول کے 7 دانوں پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو آپ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ اپنی زندگی کی تمام کڑواہٹ کو، تنگ دستی کو، ناکامیوں کو اللہ کے نام سے مٹھاس پہ بدل رہے ہیں۔ یہ کلمہ آپ کے رزق کے بند تالوں کی چابی ہے۔ جس گھر میں اس کلمے کی گونج ہوتی ہے وہاں غربت قدم رکھنے سے ڈرتی ہے،
لیکن ذرا دیکھیے کہ آپ نے چاول کے 7 دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھا ہے، کیونکہ ایک غلطی اور پورا عمل 1 سیکنڈ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ میری بات کو غور سے سن لیں۔ بہت سے لوگ وظیفہ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ شب قدر ہے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ شیطان آج کی رات آپ کو اس عمل سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ آپ اس برکت سے محروم رہ جائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات یا کوئی بھی خیال آ رہا ہے تو اسے جھٹک دیں، کیونکہ جو واقعہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں اسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ کیسے ایک چاول کے 7 دانے اور اس کلمے نے ایک ہارے ہوئے انسان کی تقدیر کو آسمان پر پہنچا دیا۔ دوستو، ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس کا کاروبار مکمل تباہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت، میں برباد ہو گیا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، آج شب قدر کی رات ہے، چاول کے 7 دانوں پر سچے دل سے پہلا کلمہ پڑھ کر اللہ کی مخلوق میں بتائے گئے طریقے سے بانٹ دو۔ اس شخص نے چاول کے 7 دانے پوری رات رو رو کر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا، لیکن اس کا یقین کامل تھا۔ اگلے ہی دن اس ایک شخص کا فون آیا جس نے سالوں پہلے اس کے پیسے دینے تھے اور وہ مکر گیا تھا۔ اس نے نہ صرف پیسے واپس کیے بلکہ اسے اپنے کاروبار میں پارٹنر بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ! چاول کے 7 دانے جس پر کلمے کی ضرب لگی تھی، اس نے اس کڑوی زندگی کو موضاتی طور پر میٹھا کر دیا۔ دوستو، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ آپ اسی مصلے پر بیٹھے ہیں جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ چاول کے 7 دانے آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس کا ایک ایک دانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو میری جیبیں بھر سکے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے بچوں کے نصیب اچھے کر سکے۔ جب یہ چاول کے 7 دانے آپ نے چونٹیوں کو کھلانے ہیں تو وہ اس کلمے کی برکت کو لے کر آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ یہ کیڑے مکوڑے حشرات آپ کے لیے شب قدر کی اس عظیم الشان رات میں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے جو براہ راست عرش تک پہنچیں گی۔ دوستو، اب اس کی تعداد کو بہت غور سے سنیے گا، کہیں نوٹ کر لیں، کیونکہ شب قدر کی اس عظیم رات میں چاول کے 7 دانوں پر آپ نے اس کلمے کو کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر 100 مرتبہ کے بعد چاول کے 7 دانوں پر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ آپ کے سانسوں کی برکت اور کلمے کا نور چاول کے 7 دانے کے ذرے ذرے میں سما جانا چاہیے۔ یہ تعداد آپ کی زندگی میں وہ نورانی تبدیلی لائے گی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کون سا عمل کیا کہ تمہارے دن بدل گئے؟ یاد رکھیں، یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پہلے کلمے کی تعداد مکمل کرنے کے بعد اب آپ اس چاول کے 7 دانوں کو اللہ کے نور سے بھر چکے ہیں، لیکن اب باری ہے اس عمل کا جس کے بغیر کائنات کا کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی رات مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے میرے اور آپ کے آقا، 2 جہاں تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دوستو، آج شب قدر کی اس مبارک رات میں جب فرشتے رزق کے فیصلے لے کر اتر رہے ہیں تو سوچئے، اگر آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں چاول کے 7 دانے ہو جس نے اللہ کی مخلوق کا پیٹ بنا ہے، تو اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں آ جائے گی۔ درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو ہر مشکل کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگ دستی ہے جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج اس درود پاک کی برکت سے اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا وہ ایک خفیہ راز جو 99% لوگ نہیں جانتے؟ اب میری بات کو غور سے سنیں۔ بہت سے لوگ تسبیح تو پکڑ لیتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چاہے آپ کا دھیان ہو یا نہ ہو۔ لیکن آج کی رات آپ نے اس خاص طریقے سے درود نہ پڑھا جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو دوستو آپ کو پوری رات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، آج لیلۃ القدر کی رات اپنی حاضری لکھوائیں، کیونکہ اب جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہ عمل کر کیوں رہے ہیں۔ دوستو، مدینہ منورہ کے ایک عاشق رسول کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بہت غریب تھے، لیکن ہر مبارک رات میں کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غریبوں اور پرندوں میں بانٹتے تھے۔ ایک دفعہ ان پر ایک بہت بڑا قرض آ گیا اور قرض خواہ نے انہیں بہت ذلیل کیا۔
وہ اس رات روتے ہوئے سو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے پاس بانٹنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو، خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے میرے امتی، تو مجھ پر درود بھیجتا تھا اور میری مخلوق کا منہ میٹھا کرتا تھا، یعنی ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ جس طرح آج آپ چاول کے ساتھ دانوں پر عمل کر رہی ہیں، اللہ تجھے کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جا فلاں درخت کے نیچے دیکھ، تیرا رزق وہاں رکھا ہے۔ وہ شخص جب بیدار ہوا تو وہاں اتنا مال و مال کر دیا گیا کہ اس کا قرض بھی اتر گیا اور وہ مدینے کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ دوستو، یہ درود پاک کی برکت ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں چاول کے ساتھ دانے ہیں، یہ اس غریب امتی کے اس میٹھے کی طرح ہے جو اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے رکھا تھا۔ جب آپ اس پر درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کا ایک ایک دانہ درود کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ اب اس کی تعداد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے چاول کے ساتھ دانوں پر پوری توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، تصور میں سنہری جالیوں کو لانا ہے اور نہایت ادب کے ساتھ ایک ایک لفظ کو ادا کرنا ہے۔ ہر 10 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چاول کے ساتھ دانوں پر ہلکا سا دم کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ مکمل کریں تو یقین جانیں آپ کو اپنے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب حرارت اور سکون محسوس ہوگا، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا درود قبول ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاول کے ساتھ دانوں پر درود پڑھتے ہوئے 7 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہیں، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ 7 کی 7 حاجتوں مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو رزق، صحت، عزت، محبت، اولاد، حفاظت اور سکون، یہ 7 پہلوؤں میں کامیاب بنا دے گا۔ اگر آپ ان 7 پہلوؤں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور میرے نزدیک ہر گھر کی یہی بنیادی ضرورت ہے، تو آج چاول کے ساتھ دانوں پر یہ عمل کسی صورت نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر آج یہ وقت یہ گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی تو پچھتائیں گے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے شب قدر جیسی اس عظیم رات میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود پڑھنے کے بعد اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر لیا، اب فوری طور پر آپ نے جو خاص عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد اور یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، ہر گھر میں پیسے کی کمی ہے، ہر انسان پیسے کی وجہ سے پریشان ہے۔ بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے پیسے کی کمی کی وجہ سے، گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب ہر شے پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے اور آج کی رات اللہ ہر دعا کو قبول فرمانے بیٹھا ہے، تو پھر کیوں نہ آج اللہ کریم سے خزانے مانگے جائیں۔ اسی لیے اب آپ نے یا رزاق اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق سے صرف اتنا رزق ملتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور اللہ الصمد سے، اللہ کی بے نیازی سے اتنا رزق ملتا ہے کہ آپ کی ضرورتوں کے ساتھ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی بانٹنے والے بن جاتے ہیں، فقیری سے بادشاہی میں چلے جاتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ آج یا رزاق اللہ الصمد کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور چاول کے ساتھ دانے۔ جب آپ رزق پر رزق مانگتے ہیں تو دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ یہ وہ روحانی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر آج آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ ایسے ایسے معجزے دیکھیں گے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی یار کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق اللہ الصمد۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، وہ تعداد اور ترتیب کو کبھی بھی غلط مت کیجیے گا۔ اب دیکھیں، اللہ سے رزق مانگ لیا، اللہ سے اللہ کی بے نیازی مانگ لی، اب اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، ہم نے یا رزاق اللہ الصمد پڑھا، لیکن اب باری آتی ہے اپنے اندر کی میل کو دھونے کی۔ آج شب قدر کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جب اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔
آپ کے ہاتھ میں جو چاول کے 7 دانے ہیں یہ اب آپ کی توبہ کی گواہی بننے جا رہے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں اور یہی گناہ ہمارے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو صرف معافی نہیں مانگیں گے بلکہ آپ اپنی قسمت پر لگے ہوئے گناہوں کے تالے کھول رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا دیکھیے، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ ہم بہت سی وضاحت کرتے ہیں لیکن اگر دل میں سچی توبہ نہ ہو تو عمل میں وہ اثر نہیں رہتا۔ آج کی یہ رات اگر آپ نے استغفر اللہ 313 بار یہ کلمات کو سچے دل سے پڑھ لیا تو یقین جانے آپ کے گھر سے غربت اور پریشانی ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجیے کیونکہ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہو جائے گی۔ ایک بہت امیر تاجر کا واقعہ ملتا ہے جو اچانک کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی، ہر راستہ بند تھا۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تیرا رزق کسی دشمن نے نہیں، تیرے اپنے گناہوں نے روکا ہے۔ آج کی یہ رات جو شب قدر ہے، چاول کے 7 دانے لے اور اس پر 313 بار استغفار پڑھ کر اللہ کی بے زبان مخلوق کو کھلا دے۔ اس شخص نے رو رو کر توبہ کی اور چاول کے 7 دانے چینی یعنی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈال دیے۔ وہ بتاتا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، عید کا چاند بھی نہیں نکلا تھا کہ اسے کیسی جگہ سے منافع ملا جہاں سے اسے امید تک نہ تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اب اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ بھی کر لی۔ اب میں آپ کو ماہ رمضان کی اس تاک رات کا کامل وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آج کسی نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو یقین کریں آپ کو کبھی کسی اور دوسری ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اب اس کے بعد آخر میں آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اور شب قدر جیسی عظیم رات میں چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے رزق میں، آپ کی کامیابی میں یا آپ کے مقصد میں، کاروبار میں کسی بھی نظر بد، حسد، جادو، جنات کا اثر ہے یا کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد فرما دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، آج کی رات میں نے ایسا روحانی راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جسے چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ کی ذات آج کی رات چن لے گی، جنہیں اللہ کی ذات پورا سال خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں عطا کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر چکے ہیں، آپ اللہ کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ آج کی رات جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ جو ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، وہ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اب آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھ کر آپ نے چاول کے 7 دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ چاول کے 7 دانوں پر پھونک مارنے کے بعد اب چاول کے 7 دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیم آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ کے چاروں وظائف مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے رکھے ایک چاول کے 7 دانوں کی موجودگی میں اللہ کا ذکر کیا، درود پڑھا، توبہ کی، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، پھر اللہ کی بے نیازی کو پکارا، پھر دشمن سے نجات کی۔ اب ان تمام اعمال میں کسی بھی طرح کی غفلت کریں گے تو آپ کی طرف سے غلطی ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اب آپ نے چاول کے 7 دانوں کے ساتھ 1 مٹھی چاول ملا کر کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالیں یا کسی ایسے پانی میں بہائیں جہاں آبی مخلوق یعنی مچھلی اور پانی کی جو مخلوق ہے وہ اس چاول کے دانوں کو کھا جائیں۔ آپ نے ان چاول کے 7 دانوں کو کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھنا ہے اور 1 مٹھی چاول کا صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چاول موجود ہیں اس کا صدقہ کریں، نہیں تو بازار سے خرید کر آپ نے چاول کے 7 دانوں کو چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ یقین کیجئے جیسے ہی آپ چاول کے دانوں کا صدقہ کریں گے آپ کی ہر بلا ٹل جائے گی۔ جیسے جیسے اللہ کی مخلوق یہ چاول کے 7 دانے کھائے گی آپ کی ترقی خوشحالی ہو جائے گی،
اور چاول کے 7 دانے آپ نے اپنے پرس میں رکھنے ہیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں۔